بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، بچوں کی تعلیم و تربیت میں والدین اور اساتذہ کا کردار، اس سلسلہ میں آج ہمارا دوسرا لیکچر ہے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے والدین کا کیا کردار ہونا چاہیے، اور والدین بچے کے پہلے اساتذہ ہوتے ہیں اور گھر اس کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے، جہاں سے اس کا تعلیم اور اس کی تربیت کا آغاز ہوتا ہے۔ اور اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اس کا جہاں یہ کانسیپٹ ہے کہ بچے والدین کی خدمت کر کے جنت کا حصول ممکن بنا سکتے ہیں، وہاں اس کا یہ تصور بھی پایا جاتا ہے کہ ماں اور اس کے بعد پھر باپ ان کی تعلیم اور ان کی تربیت کے ذریعے ایسے رستے پر ان کو گامزن کر سکتے ہیں جو کہ جنت کا رستہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اس کی گود میں اور اس کے پاؤں تلے جنت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ چاہے تو اپنے بچوں کو جنت کے رستے پر گامزن کر سکتے ہیں، اچھے رستوں کی طرف ان کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ تو گویا کہ گھر جو ہے اس کا ماحول، اس کی تربیت وہ بیس کرتی ہے اس کی ساری زندگی پر۔ جب بچہ دنیا میں آنکھ کھولتا ہے تو والدین کی ذمہ داریاں شروع ہو جاتی ہیں، اور ان ذمہ داریوں میں ایک جو بنیادی ذمہ داری اور ان کا فریضہ ہے وہ یہ ہے کہ بچے کا اچھا نام رکھا جائے۔ آج کل اس حوالے سے بھی والدین بہت زیادہ ایڈوانس بننے کی کوشش کرتے ہیں اور ماڈرن نیمز جو ہے وہ تلاش کرتے ہیں، جی ہم کون سے نام رکھیں، اور ریسرچ کی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ گوگل پر نام جو ہے وہ تلاش کیے جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اس حوالے سے رہنمائی فرمائی ہے۔ فرمایا تسموا باسماء الانبیاء واحب الاسماء الی اللہ، فرمایا کہ انبیاء کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھو، اور اللہ کی بارگاہ میں جو محبوب ترین نام ہیں وہ دو حضور علیہ السلام نے فرمایا، وہ ہے عبداللہ اور عبد الرحمن۔ یعنی حضور علیہ السلام نے آپ کی سیرت ہمیں ہر موقع پر ہماری رہنمائی فرماتی ہے کہ نام رکھنے کے حوالے سے انبیاء کی نسبت کو دیکھو، صلحاء کی نسبت کو دیکھو، اہل بیت کی نسبت کو دیکھو، صحابہ اکرام کی نسبت کو دیکھو۔ اور مسلمان جو ہے وہ نام جب رکھتا ہے تو وہ نسبت کی بیس پر رکھتا ہے، نہ کہ ظاہر ہے جب آج کل ماڈرن ایج کے اندر اگر لوگ نام رکھتے ہیں تو وہ بھی دیکھتے ہیں جی یہ فلاں جو ہے وہ ہیرو ہے اس کے نام پہ رکھا جاتا ہے، یہ فلاں معروف شخصیت ہے اس کے نام پہ رکھا جاتا ہے، یہ کوئی سائنسدان ہے اس کے نام پہ رکھا جاتا ہے۔ وہ ہر قسم کی اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے، لیکن اسلام کو ماننے والے جو ہیں، مسلمان جو ہیں، وہ اپنے اسلاف، بزرگوں، اولیاء، صلحاء، اتقیاء اور جو صحابہ اکرام ہیں، پھر اہل بیت ہیں اور انبیاء کے نام پر رکھتے ہیں، جس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دو نام عبداللہ اور عبد الرحمن اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں حضور علیہ السلام نے فرمایا انکم تدعون یوم القیامۃ باسمائکم واسماء آبائکم فحسنوا اسماءکم، فرمایا قیامت کے دن تمہیں اور تمہارے باپ کے نام سے پکارا جائے گا، یعنی تم کو تمہارے نام سے اور تمہارے باپوں کے نام سے پکارا جائے گا، تو اس لیے اپنے ناموں کو خوبصورت بناؤ۔ تو یہ دیکھیں نام رکھنے کے حوالے سے ہماری کتنی رہنمائی مل رہی ہے کہ قیامت کے دن آپ کو بلایا جائے تو اس نام کی نسبت سے بلایا جائے۔ اب اس کائنات کے اندر ہر کوئی مسلمان جانتا ہے کہ سب سے بڑی نسبت کون سی ہے، سب سے خوبصورت نام کون سا ہے، سب سے اچھی نسبت کون سی ہے، اور وہ ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی نسبت، کیونکہ اس سے بڑی نسبت کوئی نہیں اور اس سے پیارا کوئی نام ہو نہیں سکتا۔ کس پر حضور علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا کہ جو شخص میرے نام پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر نام رکھتا ہے تو فرمایا وہ اور یعنی نام رکھنے والا اور اس کا بیٹا، فرمایا دونوں جنت میں جائیں گے۔ اذا سمیتم محمدا فلا تضربوہ ولا تحرموہ، فرمایا کہ جب تم کسی بچے کا نام محمد رکھو نہ اس کو تھپڑ مارو اور نہ اس کی بے حرمتی کرو، یعنی اس قدر نام کی نسبت ہے۔ اور قیامت کے دن ایسے ناموں کے ساتھ جب نسبت کے ساتھ بلایا جائے گا تو دیکھیں جس کے نام کے ساتھ محمد کا نام ہوگا، اب حضور علیہ السلام کے ذاتی دو نام ہیں محمد اور احمد، یعنی کوئی بھی نام رکھا جائے
فرض کر لیں عبداللہ رکھا جاتا ہے، عبد الرحمن رکھا جاتا ہے، ابو بکر رکھا جاتا ہے، عمر رکھا جاتا ہے، عثمان، علی رکھا جاتا ہے، اس کے ساتھ محمد یا احمد بھی رکھا جائے، دونوں نسبتیں جو ہیں وہ مل جائیں۔ تو اس حوالے سے یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچیوں کا اچھا نام رکھا جائے۔ اور بعض اوقات پھر کیا ہوتا ہے کہ نام ایسا رکھا جاتا ہے وہ میننگز اس کے نہیں آتے صحیح طریقے سے، وہ عربی گرامر کے حوالے سے بھی غلط ہوتا ہے اور ان کے معنی جو ہیں وہ بھی غلط ہوتے ہیں، اور اس میں بھی اہل علم سے مشورہ بھی نہیں لیا جاتا، جس وجہ سے وہ بچہ پریشان رہتا ہے ساری زندگی۔ اور حضور علیہ السلام نے کچھ لوگوں کے نام جو تھے وہ اسلام سے قبل جو ان کے نام رکھے گئے تھے ان کو بدلا، ان کے نام کو۔ مثلا آپ دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام عبد الکعبہ تھا تو حضور علیہ السلام نے بدل کر عبداللہ رکھ دیا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیٹی ہیں، ان کا نام آسیہ تھا، آسیہ عین سے ہے یعنی کہ گناہ گار جس کا مطلب بنتا ہے، حضور علیہ السلام نے اس کا نام بدل کر جمیلہ رکھ دیا۔ اور یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ جو نام رکھا گیا ہے اس کا میننگ جو ہے وہ درست نہیں ہے یا اس کا جو ہے نا نسبت اچھی نہیں ہے تو اس کو چینج کیا جا سکتا ہے۔ اور یاد رکھ لیں ایک بڑی اہم بات ہے کہ نام کا شخصیت پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں، جو نام رکھیں گے آپ کے بچے کی شخصیت پر اور آنے والے معاملات پر، حالات پر اس کا بہت زیادہ گہرا اثر ہوگا۔ اس کی روایت یہ ہے کہ حضرت ابن مسیب یہ روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں داخل ہوئے تو پاس گئے تو حضور علیہ السلام نے پوچھا مسمک، آپ کا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا، نام بتایا حزن یعنی غم ملال اس کا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں انتا سہل، آپ سہل اپنا نام رکھے۔ انہوں نے کہا نہیں میں نے اپنا نام یہی رکھنا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں نام چینج نہیں کیا حضور علیہ السلام کے کہنے کے باوجود بھی، تو نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے معاملات جو ہیں اس میں ہمیشہ حزن و ملال، غم، پریشانیاں ہمارے معاشرے اور ہمارے خاندان میں رہیں۔ تو اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ نام اگر اچھا نہ ہو اور جب پتہ چلے اس کو چینج کیا جا سکتا ہے، اور کبھی نام سے پرہیز کیا جائے، اس کو اچھے نام میں بدلا جائے، اور کسی کو نام رکھ کر اس کو تغیر، اس میں تبدل نہ کیا جائے، اس کو بدلا نہ جائے۔ جیسے آج کا رواج نک نیم سے پکارتے ہیں، جی ہم نام کو بدلنا گناہ ہے، اور یہ جو اس کا نام رکھا جاتا ہے مثلا عبداللہ نام رکھا جاتا ہے، عبید اللہ نام رکھا جاتا ہے، اس کو چینج کر دیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا نام ایک تو نام بدلنا نہیں چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ نام رکھتے ہوئے بہترین نسبت اور بہترین نام کی سلیکشن کرنی چاہیے۔ یہ والدین کی بچے کی دنیا میں آنے کے بعد پہلی ذمہ داری بنتی ہے، اور اس کے بعد یہاں سے تربیت کا سمجھ لیں کہ آغاز ہو جاتا ہے۔ اب آگے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ فردر ان کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں اور بچے کی تربیت میں ہم بہتری کیسے لا سکتے ہیں، اور ہم ایک معاشرے کے اندر اچھے افراد کیسے فراہم کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ والدین اور اساتذہ اپنا اپنا کردار ادا کریں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔